سسٹرز مظہر کلیم ایم اے ایسی بہنیں جو اپنی مثال آپ ہیں. ٹوئن سسٹرز جو ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھی لیکن ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی. جس طرح عمران کی تمام خصوصیات کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہ سکتا اور ہر وقت مزاحیہ باتیں اور حرکتیں کرنا اس کی پہچان بن گئی ہے. اسی طرح ٹوئن سسٹرز بغیر ایک دوسرے سے لڑے کبھی بھی نہیں رہ سکتی تھی اور صرف چند بار نہیں بلکہ ہر وقت اور پوائنٹ پر لڑنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی. البتہ صرف ایک پوائنٹ پر وہ دونوں شاید زندگی میں پہلی بار متفق ہوئیں. وہ پوائنٹ کیا تھا اور ٹوئن سسٹرز کیسی ایجنٹس ہیں اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے میں انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی اور عمران نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. مظہر کلیم ایم اے کا ایک دھماکے دار ناول جو آپ سنیں گے امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گا. لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سننے سے پہلے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر ناول پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ناول. جیپ خاصی تیز رفتاری سے پہاڑیوں کے درمیان تنگ سی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی. جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک یورپی نوجوان لڑکی موجود تھی جبکہ سائڈ سیٹ پر بھی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. عقبی سیٹ خالی تھی. البتہ عقبی سیٹ کے پیچھے خالی جگہ پر ایک سیاہ رنگ کا بیگ بڑا صاف دکھائی دے رہا تھا. ڈرائیونگ کرنے والی لڑکی کے بال گہرے سرخ رنگ کے تھے. سائڈ سیٹ پر موجود لڑکی کے بال سنہرے تھے اور اس کے کاندھے پر پڑ رہے تھے جبکہ ڈرائیونگ کرنے والی لڑکی کے بال مردانہ سٹائل میں تراشے گئے تھے. دونوں خاموش بیٹھی ہوئی تھیں اور جیپ تیزی سے کبھی اوپر چڑھ جاتی اور کبھی گہرائی میں اترنا شروع ہو جاتی تھی. پہاڑیاں ویران اور بنجر تھی. وہاں کہیں نہ کہیں درخت نظر آ رہے تھے اور نہ ہی جھاڑیاں. بس خشک اور سخت پتریلی چٹانیں ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھیں. کیا تمہیں یقین ہے جولین کہ تم درست راستے پر جا رہی ہو؟ سائڈ سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے ڈرائیو کرنے والی لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا. تو تمہارا کیا خیال ہے موگی کہ میں پاگل ہوں؟ خاموش بیٹھی رہو، ہم ابھی پہنچ جائیں گے. ڈرائیونگ کرنے والی لڑکی جولین نے بڑے تلخ اور جلائے ہوئے لہجے میں کہا. زیادہ بک بک مت کرو ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گی. سیدھی بات پوچھی ہے، کیا میں نے تمہارے سر پر تلوار مار دی ہے؟ موگی نے جولین سے بھی زیادہ غصیلے اور تلخ لہجے میں کہا تو جولین یکلحت قہقہا مار کر ہنس پڑی. تلوار؟ واہ، کس کلاسیکل ہتھیار کا نام لے دیا ہے تم نے. پرانے زمانے پر مبنی فلمیں دیکھو تو تلواریں چلتی نظر آتی ہیں. یوں لگتا ہے کہ تلواریں چلانے والے کوئی کھیل تماشا کر رہے ہیں. کیا حماقت تھی کہ کھڑے ایک دوسرے کی تلواروں پر تلواریں مار رہے ہیں. مجھے تو یہ سب کچھ دیکھ کر ہنسی آتی ہے، جولین نے یکلحت مزے لے کر بولتے ہوئے کہا تو موگی بھی بے اختیار ہنس پڑی. لگتا ہی نہ تھا کہ ابھی چند لمحے پہلے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی. ویسے ایسی فلمیں دیکھ کر مجھے بڑا لطف آتا ہے جب ایک لڑکی کے لیے دو فوجیں ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہوتی ہیں. واہ کیا قسمت ہوتی ہے اس لڑکی کی. کاش میں اس دور میں ہوتی تو روزانہ میری خاطر مردوں کا قتل عام ہوتا. واہ، موگی نے چٹخارے لے کر بولتے ہوئے کہا. بس بس، تمہاری شکل دیکھ کر تو دشمن بھی صلح کر لیتے. لڑائی تو ایک طرف، جولین نے منہ بناتے ہوئے کہا. کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں بدصورت ہوں؟ اگر میں بدصورت ہوں تو تم کیا ہو؟ کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ بالکل بندریا لگتی ہو. بندریا؟ موگی نے چیخ چیخ کر بولتے ہوئے کہا. اگر میں تمہارے نزدیک بندریا ہوں تو تم ریچھ کی مادہ ہو، سمجھی؟ اور ہاں، اب اگر میرے بارے میں کوئی لفظ منہ سے نکالا تو اٹھا کر جیپ سے باہر پھینک دوں گی. جولین نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا. روکو روکو جیپ ورنہ میں چھلانگ لگا دوں گی. میں اب مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتی. موگی نے بھی ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا. کود جاؤ، مجھے کیا پرواہ ہے، لیکن ہم پہنچنے ہی والی ہیں. جولین نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا. پہنچنے والی ہے تو پھر میں کیوں کودوں؟ کیا میں تمہیں پاگل لگ رہی ہوں؟ موگی نے اپنی نشست سے سر ٹکاتے ہوئے کہا. بس ساری بہادری نکل گئی. ہاں بہادری کا سوچ کر اپنا دماغ خراب کرتی رہتی ہو، جولین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس تیزی سے اسٹیئرنگ موڑا کہ بڑی جیپ کے ٹائروں کی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا اور جیپ الٹتے الٹتے بچی تھی. دیکھا، اسے کہتے ہیں ڈرائیونگ. تمہاری طرح نہیں کہ جیپ بھی تمہاری ڈرائیونگ سے شرمندہ سی لگنے لگ جاتی ہے، جولین نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پہاڑی پر بنے ہوئے ایک مکان کے سامنے جیپ کو ایک جھٹکے سے روک دیا. اس مکان پر جھنڈا لہرا رہا تھا. باہر چار فوجی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے بڑے مستعد انداز میں کھڑے تھے. برآمدے کے سامنے ایک فوجی جیپ بھی کھڑی تھی جس کے قریب اپنی جیپ لے جا کر جولین نے بریک لگائے تھے. آؤ، لیکن وہاں اپنی اور میری عزت کا خیال رکھنا.
जूलियन ने कहा और उछलकर जीप से नीचे उतर गई। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, 0/0 नॉनसेंस, मोगी ने बड़बड़ाते हुए कहा और वो भी उछलकर जीप से नीचे उतर आई। सामने खड़े मुसल्लह फौजियों में से एक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। आप कौन हैं, शनाख्त कराएं, आने वाले फौजी ने कदरे सख्त लहजे में कहा। शनाख्त कराएं अपनी? अच्छा ठीक है, जूलियन ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर इससे पहले कि फौजी या कोई और बोलता या समझता, जूलियन का बाजू घूमा और चटाह की जोरदार आवाज के साथ ही फौजी बेख्तियार लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे हट गया, जबकि बाकी फौजियों ने बिजली किसी तेजी से गने सीधी कर ली। ये है हमारी पहचान, आप बोलो, जूलियन ने खा जाने वाले लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि फौजी या कोई और बोलता, बरामदे में से एक फौजी तेजी से बाहर आया। उसने कैप्टन के बैजेस लगाए हुए थे। रुक जाओ, कोई रद्द-ए-अमल नहीं होगा, आने वाले ने चीखते हुए कहा। तो फौजी जिन्होंने गन्ने सीधी कर ली थी, एक झटके से गन्ने नीचे कर ली, जबकि थप्पड़ खाने वाला फौजी मुड़कर अपने साथियों के करीब जाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था, लेकिन फौजी डिसिप्लिन की वजह से वो खामोश था। ये तुमने क्या किया? अगर मैं ना आता तो ये फौजी तुम पर गोलियां चला चुके होते, कैप्टन ने करीब आकर जूलियन से मुखातिब होकर कदरे गसीले लहजे में कहा। वो मुझसे शनाख्त पूछ रहा था और जाहिर है मुझे बताना था। तुम भी पूछोगे शनाख्त? जूलियन ने मुंह बनाते हुए कहा तो साथ खड़ी मोगी बेख्तियार हंस पड़ी। कैप्टन फ्रेड, तुमने शायद इसलिए हमें यहाँ बुलाया है कि तुम्हारे मातहत और तुम अब शनाख्तें पूछते हो, थप्पड़ खाते रहो, मोगी ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों वाकई टेरी खीर हो, आओ मेरे साथ, कर्नल जॉर्ज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कैप्टन फ्रेड ने भी मुंह बनाते हुए कहा और वापस मुड़ गया। ख्याल रखा करो, सबको अपनी शनाख्त बताना ना शुरू कर दिया करो, मोगी ने जूलियन से कहा और फिर तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे जाते हुए कैप्टन फ्रेड की तरफ चल पड़ी। लगता है तुम्हें भी तुम्हारी शनाख्त बताना पड़ेगी, जूलियन ने कहा और वो भी पीछे चल पड़ी। बरामदे से गुजरकर वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। ये कमरा ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। बड़ी मेज के पीछे एक लंबे कद और कदरे भारी जिस्म का मालिक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। वो सर से गंजा था, लेकिन सर के दोनों साइडों में सफेद बालों की झालरें सी लटक रही थी। सफेद रंग की बड़ी बड़ी मूंछें थी और आंखों पर स्याह रंग की चौड़े फ्रेम वाली ऐनक के अंदर इसकी आंखें खासी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। ये नजर की ऐनक थी, लेकिन लगता था कि ऐनक में नजर के बजाय आछी शीशे लगे हों। इसने फौजी वर्दी पहनी हुई थी और कानों पर कर्नल के बैजेस मौजूद थे। वो जूलियन और मोगी के अंदर दाखिल होते हुए ही उठ खड़ा हो गया। वेलकम ट्विन सिस्टर्स, इस अधेड़ उम्र कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मेज की साइड से निकलकर वो आगे बढ़ा और उसने बारी बारी दोनों से बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफिहा किया। बैठो, रस्मी फिक्रों की अदायगी के बाद कर्नल ने कहा और खुद वो वापस मुड़कर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया, जबकि कैप्टन फ्रेड, जूलियन और मोगी सामने मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। तुम दोनों की कारकर्दगी की बड़ी शोहरत सुनी है और ये भी सुना है कि तुम दोनों ही बेहद जारहाना मिजाज की मालिक हो, कर्नल चार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, एक फौजी ने इनसे शनाख्त तलब की तो इन्होंने इसे थप्पड़ मार दिया और इससे कहा कि ये हमारी शनाख्त है, कैप्टन फ्रेड ने कहा। तो कर्नल चार्ड बेख्तियार चौंक पड़ा। मेरे फौजी को थप्पड़ मारा गया है, कर्नल चार्ड ने गसीले लहजे में कहा। वो तो सिपाही था, आप या कैप्टन फ्रेड हमसे शनाख्त तलब करके देख लें, जूलियन ने मुंह बनाते हुए कहा। तो कर्नल चार्ड ने बेख्तियार एक लंबा सांस लिया। ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारी सिफारिश बहुत ऊंची सतह से की गई है, कर्नल चार्ड ने यकलहत 2-3 लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। उसका अंदाज साफ बता रहा था कि वो अपना गुस्सा पीने की कोशिश कर रहा है। कर्नल साहब, आपने हमें खुद कॉल किया, हम इस कदर बंजर, वीरान और कतई बोर इलाके से गुजरकर आप तक पहुंची हैं, तो आपके आदमी ने शनाख्त तलब करनी शुरू कर दी। आप खुद सोचें, ऐसी सूरत में क्या शनाख्त पेश की जा सकती थी? इस पर मोगी ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ओके, अब हम असल बात पर आते हैं, कर्नल चार्ड ने कहा और फिर मेज की दराज खोलकर उसने एक फाइल निकाली और इसे जूलियन और मोगी की तरफ बढ़ा दिया। मोगी ने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन जूलियन ने इसका हाथ जबरन रोककर खुद झपट कर फाइल ले ली। तुम बाद में, पहले मैं पढ़ूंगी, मैं तुमसे 10 मिनट बड़ी हूँ, जूलियन ने गसीले लहजे में कहा। मैं बड़ी हूँ 10 मिनट, खबरदार अगर आइंदा खुद को बड़ी कहा, मोगी ने भी गसीले लहजे में जवाब देते हुए कहा। ये क्या हो रहा है कैप्टन फ्रेड? कर्नल चार्ड ने गसीले लहजे में कैप्टन फ्रेड की तरफ देखते हुए कहा। सर, आप इजी रहें, ये इनकी आदत है, कैप्टन फ्रेड ने कहा। तो कर्नल चार्ड ने बेख्तियार होंठ बेंच लिए। अलबत्ता उसके चेहरे पर शदीद नागवारी के तासुरात उभर आए थे। इसी लम्हे जूलियन ने फाइल को बंद किया और मोगी की तरफ फेंक दिया।
لو تم پڑھ لو، میں نے سمجھا نہ جانے کیا مسئلہ ہوگا، یہ تو مکھیاں مارنے والا کام ہے، جولین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ فوج کے لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے، کرنل چارڈ نے کھا جانے والے لہجے میں کہا۔ ہوگا، لیکن ہم یہ مشن نہیں لے سکتے، یہ ہماری توہین ہے، ٹوئن سسٹرز کی توہین، جولین نے کہا۔ اسی لمحے موگی نے بھی فائل بند کر کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ مشن ہے جو ٹوئن سسٹرز کو دیا جا رہا ہے، حیرت ہے کہ فوج کے اعلیٰ حکام نے ہماری یہ قدر کی ہے، موگی نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے پڑھ لیا کہ مشن کیا ہے؟ کرنل چارڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک صفحہ تو ہے فائل میں، یہی مشن ہے نا کہ ایم گن چرا کر لائی جائے۔ اب ٹوئن سسٹرز اس لیے رہ گئی ہیں کہ دوسرے ملکوں سے گنیں چوری کرتی پھریں۔ جولین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں اس گن کے بارے میں تفصیل کا علم نہیں ہے، ورنہ تم یہ بات نہ کرتے، یہ گن ہمیں ہر صورت میں چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک کاسبہ کا طویل عرصے سے ہمسایہ ملک کاروشا سے سرحدی تنازع چلا آ رہا ہے۔ کاروشا ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے اور وہاں میزائل ٹیکنالوجی پر انتہائی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور انہوں نے ہر قسم کے میزائل تیار کر لیے ہیں، جبکہ ہمارا ملک کاسبہ میزائل ٹیکنالوجی میں ابھی کاروشا سے بہت پیچھے ہے۔ کاروشا کے میزائلوں سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہمیں اپنا بہت کچھ دیکھ کر سپر پاور ایکریمیا، گریٹ لینڈ اور کارمن سے میزائل شکن نظام منگوانے پڑتے ہیں اور انہیں سرحدوں پر نصب کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم کاروشا کے میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر سکیں، لیکن یہ نظام چونکہ فکسڈ ہوتے ہیں، اس لیے دشمنوں کے مخبر اس بارے میں رپورٹیں بھجوا دیتے ہیں اور پھر انہیں آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بظاہر تو کوئی حل نہیں تھا، لیکن پھر ہمیں اطلاع ملی کہ ایشیا کے ملک پاکیشا اور اس کے ہمسایہ ملک کافرستان کے درمیان بھی ایسا ہی تنازع ہے جیسے کاسبہ اور کاروشا میں ہے، اور پاکیشائی سائنسدانوں نے ایسی گنیں تیار کر لی ہیں جو بظاہر عام گن جیسی ہے، لیکن اس کی رینج بے حد وسیع ہے اور اس کی مدد سے انتہائی آسانی سے اڑتے ہوئے تیز ترین میزائلوں کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس گن میں باقاعدہ کمپیوٹرائز سسٹم نصب ہے جو ٹارگٹ کا تعین بھی خود کرتا ہے، رینج اور میزائل کی رفتار کا تعین بھی فضا میں موجود لہروں کی مدد سے کرتا ہے، اور پھر فائر بھی خود ہی ہوتا ہے، صرف اس کا رخ اوپر ہونا چاہیے اور میزائل چاہے وہ کتنا ہی تیز رفتار یا بلندی پر ہو، ایم گن سے لازماً ہٹ ہو جاتا ہے، جبکہ میزائل ہٹنگ کے لیے صرف ایک بٹن پریس کرنا پڑتا ہے اور باقی کام کمپیوٹر خود بخود کرتا ہے۔ اس گن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ موونگ ہے، اس لیے یہ فکسڈ اینٹی میزائل گن سے 1000 گنا زیادہ بہتر اور محفوظ ہے۔ کرنل چارڈ نے انتہائی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او واقعی یہ حیرت انگیز گن ہے، لیکن کیا یہ گن وہاں ہر فوجی کے پاس ہوتی ہے؟ جولین نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا احمقانہ سوال ہے، نہ جانے تمہارا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، اس قدر قیمتی اور جدید گن ہر فوجی کے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف خاص حالات میں خاص لوگوں کو دی جاتی ہوگی، کرنل چارڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم ہمیں احمق کہہ رہے ہو؟ کرنل چارڈ، تمہاری اس فائل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گن پاکیشا میں عام استعمال کی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی کہ وہاں ہر فوجی کے پاس یہ گن ہوگی، جولین نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو شاید کرنل چارڈ کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور ایک جھٹکے سے اٹھایا اور اس طرح تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی جیسے اگر ایک لمحے کے لیے اس کی انگلی رکی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، شاید کرنل چارڈ نے دانستہ یا نادانستہ طور پر لاؤڈر کا بٹن بھی ساتھ ہی پریس کر دیا تھا۔ یس، اچانک ایک بھاری آواز سنائی دی۔ سر، میں کرنل چارڈ بول رہا ہوں، ملٹری انٹیلیجنس چیف، کرنل چارڈ نے کہا۔ یس، کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ جناب، آپ نے ایم گن کے حصول کے لیے ٹوئن سسٹرز کا انتخاب کیا تھا، میں نے انہیں اپنے آفس میں کال کیا اور وہ یہاں موجود ہیں، لیکن وہ الٹا میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ ایم گن کا مشن انہیں پسند نہیں ہے اور وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ اب میری قوت برداشت جواب دے گئی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ اس مشن کو ڈراپ کر دیں یا پھر کسی اور ایجنسی کے ذمہ لگائیں، کرنل چارڈ نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ جولین موجود ہے تمہارے پاس؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یس سر، دونوں سسٹرز موجود ہیں، کرنل چارڈ نے کہا۔ فون جولین کو دیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل چارڈ نے ریسیور میز کی دوسری طرف بیٹھی جولین کی طرف بڑھا دیا، ساتھ ہی اس نے فون سیٹ بھی آگے کی طرف دھکیل دیا۔ جولین بول رہی ہوں سر، جولین نے ریسیور لے کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل چارڈ سے فائل لو اور پھر میرے آفس میں آ جاؤ، میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور میں ابھی تک اس پر قائم ہوں۔ اس مشن کو تمہارے علاوہ اور کوئی مکمل نہیں کر سکتا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، جولین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولین نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چیف سیکرٹری صاحب کو کال کرنے کی کیا ضرورت تھی کرنل؟ آپ بھی تو ملٹری انٹیلیجنس کے چیف ہیں اور وہاں پاکیشا میں لازماً ہمارا ٹکراؤ ملٹری انٹیلیجنس سے ہی ہوگا، اس لیے
ہم آپ کی بات کو رد نہیں کر سکتی تھی، بہرحال فائل دیں اور ساتھ ہی اجازت بھی، جولین نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ فائل لے جاؤ، اب مزید کوئی بات نہیں ہو سکتی، کرنل چارڈ نے پہلے کی طرح تلخ لہجے میں کہا۔ کرنل صاحب، تلخ لہجہ ہمارے سامنے اختیار نہ کریں، آپ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آئندہ چند گھنٹوں کے بعد آپ اس پوسٹ پر نظر آئیں۔ ٹوئن سسٹرز کا دماغ اگر گھوم گیا تو آپ سڑکوں پر جوتیاں چڑھاتے نظر آئیں گے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس پر موگی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جولین بھی فائل اٹھا کر اٹھی اور پھر وہ دونوں بغیر کچھ کہے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ یہ احمق لوگ نہ جانے اتنے بڑے بڑے عہدوں پر کیسے پہنچ جاتے ہیں، جولین نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جس طرح میری وجہ سے تم پہنچی ہو، موگی نے سائیڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہاری وجہ سے کیا مطلب، جولین نے چونک کر کہا۔ میں اگر تمہارے ساتھ پیدا نہ ہوتی تو تم اکیلی کیا کر سکتی تھی، کہیں شادی کر کے بچے پیدا کر رہی ہوتی یا پھر کچن میں تمہاری زندگی گزر جاتی، اوپر سے شوہر کی گرکھیاں۔ موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری منت تو نہیں کی تھی، ہاتھ تو نہیں جوڑے تھے کہ تم لازماً اس دنیا پر اپنا بوجھ ڈالو، نہ آتی، جولین نے جیپ آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ لیکن اس پر موگی نے کوئی جواب دینے کی بجائے فائل کھول کر پڑھنا شروع کر دی۔ عمران نے کار ہوٹل ذیشان کی وسیع و عریض پارکنگ میں روکی اور پھر باہر نکل کر اس نے کار لاک کی تھی کہ پارکنگ بوائے بجلی کسی تیزی سے قریب آیا اور اس نے پارکنگ کارڈ عمران کے ہاتھ پر رکھا اور دوسرا کارڈ کار کے فرنٹ پر ایڈجسٹ کر کے وہ بھاگتا ہوا دوسرے آنے والی کار کی طرف بڑھ گیا۔ واہ پھرتی اسے کہتے ہیں، ماشاءاللہ، عمران نے پارکنگ بوائے کی تیزی اور پھرتی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا اور خود وہ پارکنگ سے نکل کر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہوٹل ذیشان ابھی حال ہی میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے اپنی سروس کا آغاز کیے صرف چند ماہ ہوئے تھے، لیکن اتنے کم وقت میں وہ نہ صرف دارالحکومت بلکہ پورے پاک ایشیا میں مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ اس ہوٹل کے فنکشن میں شامل ہونے اور یہاں آنے جانے والے کو اسٹیٹس سمبل سمجھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ یہاں صرف اعلیٰ طبقے کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ عمران 2-3 بار پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، لیکن آج وہ خصوصی طور پر یہاں ایک آدمی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس آدمی کا نام ریون تھا۔ ریون کا تعلق یورپی ملک کاروشیا سے تھا۔ ریون کاروشیا کی ایک سرکاری ایجنسی سے متعلق تھا۔ عمران کئی بار ریون سے اس کے ملک جا کر مل چکا تھا، دونوں میں خاصی بے تکلفی تھی۔ ریون کاروشیا سے پاک ایشیا آیا تھا اور اس نے عمران کے فلیٹ پر فون کر کے اسے ہوٹل ذیشان میں ملاقات کے لیے بلایا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ اس ملاقات پر پاک ایشیا کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عمران نے حامی بھر لی اور اب وہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ شیشے کا دروازہ بند تھا اور اس کے دونوں طرف مسلح دربان موجود تھے۔ عمران کے پہنچتے ہی ان میں سے ایک دربان نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی سر کو جھکا لیا۔ عمران اندر داخل ہوا تو دروازہ اس کے عقب میں بند کر دیا گیا۔ یہ جو گنیں تم نے کاندھوں سے لٹکا رکھی ہیں، ان کا فائدہ، تم تو بس آنے والوں کو سلام کرتے ہو۔ عمران نے سائٹ پر رکتے ہوئے دونوں دربانوں سے کہا۔ جناب، یہ تو کسی ایمرجنسی میں ہی استعمال ہو سکتی ہیں، ورنہ ہم تو معزز کسٹمرز کے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں، ایک دربان نے مسکراتے ہوئے لیکن مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے اندر سرے سے میگزین ہی موجود نہیں ہوگا، پھر ایمرجنسی کیسے ڈیل ہوگی، عمران نے کہا۔ صاحب، ان کے میگزین ہم جیب میں رکھتے ہیں کہ اچانک اگر گن چل جائے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، دربان نے شرمندہ سے لہجے میں کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر 4 خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک اپنے سامنے فون رکھے ہوئے تھی اور ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ یس سر، لڑکی نے عمران کے کاؤنٹر پر رکتے ہی ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے اتنی بے پناہ خوبصورتی کہاں سے حاصل کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لڑکی کا چہرہ یکلہت گلنار سا ہو گیا۔ سر، اپنی والدہ سے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم واقعی ترقی کرو گی، جو ماں کو کریڈٹ دیتی ہے وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہے۔ گڈ شو، ویسے کمرہ نمبر 404 میں کون صاحب رہائش پذیر ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لڑکی نے سائٹ پر پڑے کمپیوٹر کو آن کر کے کی بورڈ پر انگلی چلانا شروع کر دیں۔ سر، کمرہ نمبر 404 میں مسٹر ریون رہائش پذیر ہیں اور وہ یورپی ملک کاروشیا کے رہنے والے ہیں، لڑکی نے کمپیوٹر اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کب سے یہاں ہیں، عمران نے پوچھا۔ آج ہی ہوٹل تشریف لائے ہیں، لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تھینک یو، میرا مشورہ ہے کہ میک اپ مت کیا کرو، نیچرل حسن کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی کا چہرہ ابھی تک گلنار ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران چوتھی منزل کے کمرہ نمبر 400 کے سامنے موجود تھا۔ ہوٹل کی دنیا میں کمروں کے نمبر
اس طرح رکھے جاتے تھے کہ سننے والے کو معلوم ہو جائے کہ کمرہ کس منزل پر ہے۔ 404 کا مطلب تھا چوتھی منزل کا 4 نمبر کمرہ۔ سائڈ پلیٹ پر ریونڈ کا نام درج تھا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد کٹک کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ ایک مردانہ آواز ڈور فون سے ابھری۔ پرنس آف ٹمپ۔ عمران نے جواب دیا تو ایک بار پھر کٹک کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو دروازے میں لمبے قد اور ورزشی جسم کا ریونڈ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پرنس، تم ویسے کے ویسے ہو، کیا کھاتے ہو؟ رسمی فقرات کی ادائیگی اور گرم جوشانہ مصافحے کے بعد کرسیوں پر بیٹھتے ہوئے ریونڈ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کاش کچھ کھا سکتا، عمران نے کہا تو ریونڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کوئی بیماری ہے تمہیں کہ کھا نہیں سکتے؟ ریونڈ نے کہا۔ آغا سلیمان پاشا جیسا باورچی ہو تمہارا تو تمہیں خود معلوم ہوگا کہ کیا کھا سکتے ہو۔ اسے اپنے مقوی حریروں سے فرصت ملے تو پھر کچھ کھا پلا کر کھلائے گا، اس لیے فی الحال ہوا کھاتا ہوں، غم پیتا ہوں اور خوش ہوں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو ریونڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ باورچی تمہیں پسند نہیں تو نکال دو اسے، کوئی اور رکھ لو، ریونڈ نے باقاعدہ مشورہ دیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اتنا مقروض ہوں کہ شاید ایک پورا بینک بھی اس کی تنخواہوں اور الاؤنسز کا کھاتا پورا نہ کر سکے۔ دوسرا، وہ اماں بی کا چہیتا ہے، اس لیے وہ مجھے تو نکال سکتا ہے لیکن میں اسے نہیں، عمران نے کہا تو ریونڈ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ حیرت ہے کہ تم اپنے باورچی کے مقروض ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریونڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب میں اسے تنخواہ اور الاؤنس دوں گا ہی نہیں تو مقروض تو ہونا پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ریونڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ تمہاری صحت میں کوئی فرق پڑا ہے اور نہ ہی تمہاری گفتگو کے انداز میں۔ بہرحال میں ایک انتہائی ضروری بات کے لیے کاروشا سے یہاں آیا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ تم میری فون کال پر یہاں آ گئے، ریونڈ نے کہا۔ اس قدر تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سادی بات کر لو، ویسے یہ بات تم کاروشا سے فون پر بھی کر سکتے تھے، عمران نے کہا۔ تمہیں ایک تصویر دکھانی ہے اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ فون پر اسے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، ریونڈ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔